کسی بھی لحاظ سے وہ خوبصورت نہ تھی، نہ شکل کے اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے اور نہ ہی زبان کے اعتبار سے۔ محض 15 دن قبل میری اسے تلخ کلامی ہو گئی۔ میں نے اسے مکان چھوڑنے کا کہا کہ بس اب تمہیں مکان حالی کرنا ہوگا۔ اس نے بھی ترکی با ترکی مجھے کہا کہ اس بار وہ مکان حالی کر دے گی، لیکن 2 دن بعد ہی اس نے میری منت سماجت کی، معافی مانگی اور کہا میں اسے مکان حالی نہ کرواؤں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا آیا، مگر آج دن 2 بجے اس نے مکان حالی کر دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مر گئی تھی، اور مجھے اس کے مرنے کا علم بھی کئی گھنٹوں بعد ہوا۔ 4-5 دن قبل اس کا پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی، تو میرے دوسرے کرایہ دار اسے سر گنگا رام ہاسپٹل لے کر گئے، مگر وہ وہاں سے کچھ ٹیکے شیکے لگوا کر لے آئے۔ پرسوں رات کو میں کافی ساری میڈیسن لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ سیریس ہے۔ میں نے اسے اس کے نام نہاد شوہر کا پوچھا تو اس نے برا بلا کہتے ہوئے بتایا کہ وہ نہیں آ رہا۔ اس کے ماں باپ کا پوچھا تو اس نے ان کا بھی بتایا کہ وہ بھی سمجھ لیں کہ نہیں ہے۔ ہمسایوں کو بلا کر پوچھا تو جو اس کے ساتھ ہاسپٹل گیا تھا اس نے بتایا کہ ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے تھے کہ اپینڈکس ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اس کے حبیث شوہر کو فون کیا، مگر اس نے بات ہی نہ سنی۔ بھائی کو فون کیا تو اس کی بیوی نے صاف کہا کہ مرے ہماری بلا سے۔ باپ کو یہاں تک کہا کہ جلدی آ جائے، خرچے سے ڈرتے ہیں تو میں کر دوں گا، لیکن ادھر سے اچھا اگر مگر ہی رہا۔ 2 دن میں ایک اور الجھن میں رہا، اور آج وہ مر گئی۔ کرایہ دار ہی اسے ایمرجنسی لے کر گئے۔ اس کا شوہر بھی وہاں پہنچا اور اس کا بٹنوں والا موبائل لے کر دوبارہ واپس نہ آیا۔ باپ بھی پہنچ گیا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکی تھی۔ پرسوں مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اس پہ شدید ترس آیا۔ ایک شاید 3-4 سال کا بچہ اس کے سرہانے پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا، لیکن وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ آج اب تک وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکی ہوگی۔ مجھے وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی، مگر آج اس وقت اس کے لیے شدید دکھی ہوا۔ باپ ستیلا تھا، اس نے بیچ دیا۔ پھر اس نے کس کس طرح اپنے کردار کا سودا کیا، یہ وہی جانے یا رب جانے، مگر وہ زندگی کی دوزخ کا پیٹ بھرتی ہی رہی۔ شاید پچھلے سال اس کی جوان ہوتی ہوئی بیٹی جب گھر سے بھاگ گئی تھی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ پرسوں اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بچے گاؤں ہیں، وہ ان کے لیے جینا چاہتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ دیکھ کر میں نے پوچھا اور اس کے لیے نہیں؟ تو وہ تڑپ کر بولی یہ تو میری جان ہے۔ وہ میرے پاس مہینوں رہی، مگر میں نے پہلی دفعہ اس کے باپ سے بات کرتے ہوئے اسے اس کا نام پوچھا تھا۔ سلمیٰ، تم تو مر گئی، لیکن مجھے پہلی دفعہ تمہاری تلہیوں بلکہ کانٹوں بھری زندگی پہ ترس آیا۔ رب قادر و قدیر سے دعا ہے جیسی جہنم جیسی تم نے زندگی یہاں کاٹی ہے، آگے نہ دیکھنی پڑے اور اگلی زندگی سراسر رحمت ہی رحمت ہو۔